امپورٹ بڑھے گی. 16% ہمارا پالیسی ریٹ ہے, بینک 18-20% چارج کرتا ہے. اگر اس میں کوئی سوچتا ہے کہ اس کے اندر کوئی انڈسٹری لگ جائے گی تو میرے خیال میں کافی خام خیالی ہے. پاور ریٹ ہمارا اس خطے میں ہائیسٹ ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ بھی کوئی افورڈیبل رینج ہے کسی بھی انڈسٹری کے لیے. مجھے تو کوئی طریقہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا کریں گے, کون سا ایسا جادو کا چراغ رگڑیں گے. پی ٹی آئی نے اس تباہی میں بہت بڑا حصہ ڈالا ہے, لیکن اب یہ راستہ نہیں دکھا رہی موجودہ حکومت بھی. ہم اس گڑھے میں گرتے جا رہے ہیں. کیا ہوگا آگے؟ جی ندیم بھائی, آپ کی اس بات پر آنے سے پہلے میں صرف ایک بات, آپ نے وہ جو پچھلا دہشت گردی والا ایشو ہم سیٹل کر رہے تھے, اس کے اندر میں ایک بات بتاؤں کہ جب ہمارے پاکستان کے اندر انتخابات کے اندر مخصوص شخصیات کو صرف اس بنیاد کے اوپر ہرایا جائے کہ آپ نیشنل اسمبلی کے اندر جا کے طالبان کے خلاف پالیسی کو ٹو نہیں کریں گے, میں آپ کو نام لے دیتا ہوں. میں ایک نمبر پہ ہوں, ندیم افضل چند صاحب ہیں, شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں. 2013 کے الیکشن میں 16 شخصیات سے ایفیڈیوٹ مانگے گئے جو اینٹائی طالبان تھے کہ آپ اینٹائی طالبان پالیسی اپنائیں گے تو آپ الیکشن لوز کر جائیں گے, آپ کو ہرا دیا جائے گا. ادروائز اگر آپ ایفیڈیوٹ دیتے ہیں تو آپ کو پارلیمنٹ میں جانے دیتے ہیں. تو پھر اس ملک میں دہشت گردی کا منطقی انجام یہی ہوگا کہ ہم ایک شارٹ ٹرم پالیسی کے مطابق اس کو اوور کم کریں گے, اور پھر وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کے مطابق پھر وہی طالبان جو کل تک 80,000 پاکستانیوں کے قاتل تھے, وہ وحشی درندے جو ہیں وہ ہمارے دوست بھی بن جائیں گے اور ہم ان کو ویلکم بھی کریں گے. تو جب تک ہماری ایک لانگ ٹرم پرماننٹ پالیسی نہیں ہوگی ہم اس ایشو کو سیٹل نہیں کر سکتے. دوسرا دیکھیں, میں یہ جو اکانومی کا ایشو ہے اس کے اندر ایک تو مصدق ملک صاحب نے دہشت گردی کے حوالے سے بھی بڑی سیر حاصل گفتگو کی, بہت اچھی گفتگو کی, میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور ان کی ایک بات سے میرا مکمل اتفاق رائے ہے کہ پاکستان دنیا کے چند ممالک میں آپ انگلیوں کے اوپر انہیں گن سکتے ہیں جہاں کی انڈسٹری جو ہے وہ سبسڈی کی بنیاد کے اوپر چلتی ہے, اور سبسڈی کی بنیاد کے اوپر آپ بیسیکلی پاکستان کی عام عوام کو فائدہ نہیں دے رہے ہوتے. آپ چند لوگوں کو جن کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, وہ شوگر مافیا ہو, وہ انڈسٹریل مافیا ہو, وہ کاٹن مافیا ہو, وہ کوئی بھی مافیا ہو, آپ ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں چونکہ ان کی رسائی اور ان کی پہنچ اور ان کے ہاتھ اتنے ہیں, اور وہ بہت سارے لوگوں کے انویسٹر ہیں کہ آپ ان انویسٹمنٹ کے قرض کے تلے دب کے آپ ایک نان سبسڈائز پالیسی کے تحت آپ نہیں چلتے. تو مصدق ملک صاحب کی یہ بات بھی بہت خوبصورت ہے. ایک ہمارا اور ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ڈیلما ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی الا ماشاءاللہ کسی بھی بڑی پولیٹیکل کا پارٹی کے پاس کوئی الیکٹڈ ماہران معیشت نہیں ہے جو تھرو عوام کے ووٹ کے منتخب ہو کے آتے ہیں. وہ سلیکٹڈ ہیں, کوئی ہمیں امریکہ سے بھجوایا جاتا ہے, کوئی ہمیں دیگر ویسٹرن کنٹری سے بھجوایا جاتا ہے, اور آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہمارے گزشتہ 20-25 سال کے اندر وہی ماہران معیشت چل رہے ہیں جو ہر حکومت میں آ کے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کو ہم ٹریک کے اوپر لے کے آئیں گے. اگلی گورنمنٹ کا پارٹ بننے کے بعد پھر وہی یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ معیشت کو پچھلی گورنمنٹ نے تباہ کر دیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب سلیکٹڈ لوگوں کو آپ معیشت ان کے حوالے کریں گے تو دے ہیو نو کنسرن ود دا کامن پیپل. کامن لوگوں کے بارے میں وہ آدمی سوچے گا جو گراس روٹ لیول سے اٹھ کے آ رہا ہے, جسے پتہ ہے کہ اگر میں نے معیشت کے اوپر ورک نہ کیا, میں منسٹر ہوں, میرے پاس منسٹری ہے, تو مجھے اگلی مرتبہ عوام ووٹ کے اندر ریجیکٹ کر دیں گے. یہ بھی ہمارا ڈیلما ہے. اور تیسری چیز, ہم پاکستان دنیا کا وہ واحد بدقسمت ملک ہے, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ندیم صاحب میں بیان کرنے لگا ہوں, کہ ہم پاکستان کے انٹرسٹ کو کبھی مد نظر نہیں رکھتے. ہم ویسٹرن انٹرسٹ کو, ہمارے ملک میں جنگ کس چیز کی ہے کہ یہاں پر ہم نے امریکن انٹرسٹ کو دیکھنا ہے, یہاں پر ہم نے چائنیز انٹرسٹ کو دیکھنا ہے, یہاں پر ہم نے یورپین انٹرسٹ کو دیکھنا ہے, یہاں پر ہم نے گلف کنٹریز کے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے. ہماری گورنمنٹ کی کوئی بھی پالیسی جو ہے وہ پاکستان بیسڈ نہیں ہوتی, وہ پاکستان کی انٹرسٹ میں نہیں ہوتی. ہزاروں ایسے اقدامات ہیں جن کو اٹھا کے اگر آپ صرف پاکستان کے بارے میں سوچیں, ہمارے ساتھ ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے ہندوستان, لیکن ان کے ہاں وہ اپنے یارانے اور دوستیاں نیشنل سطح پر, سرکار کی سطح پر پالتے ہیں. وہاں پر پولیٹیکل پرسنالٹیز کی ذاتی دوستیاں یا ذاتی انٹرسٹ نہیں ہیں.